कैसी है बरकतें सहरी की रौनकें, कैसी है बरकतें सहरी की रौनकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नीयत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए तिलावत करूँगा। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दोजानू बैठिए और मज़ीद ये भी नीयत कीजिए कि रिज़ाए इलाही के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्कबारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमान।
العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم صلو علی الحبیب اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلاغ العلا بے کما تیرے آگے یوں ہے دبے لچے عرب کے بڑے بڑے تیرے
بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلغ العلا بے کمال وہی نام کا کے مکی ہوئے سر ارت تحت نشین ہوئے وہی نام کا کے مکی ہوئے سر عرش تحت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں بلغ العلا بے کمال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا میرا ایک امتی پل صراط پر گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو اے عاشقان رسول ہم فیضان مدینہ مانسہرہ میں موجود ہیں اور شہری اجتماع کا سلسلہ جاری و ساری ہے آئیے مل کر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیک اعمال میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے انشاءاللہ الکریم با ادب بیٹھیں گے خوب توجہ سے بیان سنیں گے اور جو سنیں گے
اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ حضرت محمد بن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم چند دوست مل کر علم دین سیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک شہر میں پہنچے، وہاں علم دین سیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک عرصہ یہاں ہمیں گزر گیا، اس دوران ہمارے پاس اخراجات ختم ہو گئے۔ ہم دوستوں نے ارادہ کیا کہ چلو واپس گھر چلتے ہیں، اخراجات لے کر واپس آئیں گے۔ ابھی ہم ارادہ بنا ہی رہے تھے کہ ایک غیر مسلم ہمارے پاس آیا۔ اس نے ہم سب دوستوں کو 3 درہم دیے۔ کچھ اخراجات ہمارے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اس نے 40 مرتبہ ہمیں یوں ہی درہم دیے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم تو غیر مسلم ہو، تم ہمیں یہ رقم کیوں دیتے ہو؟ وہ بولا، میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو طالب علم دین کو دیا جائے۔ ہمارے ہاں یعنی اہل تورات میں تو کوئی بھی اس طرح علم دین سیکھنے میں مصروف نہیں ہے، لہٰذا جب میں نے تمہیں علم دین سیکھنے میں مصروف دیکھا تو تم پر ہی میں نے یہ خرچ کر دیا۔ حضرت محمد بن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ گزر گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ہم دوست حج کے لیے مکہ پاک حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ وہی غیر مسلم جو ہے کعبہ شریف کے گرد طواف کر رہا ہے۔ ہم نے حیرانی سے پوچھا، تم تو غیر مسلم تھے، اسلام کیسے قبول کر لیا؟ وہ بولا، میری قسمت جاگی، خواب میں محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم نے طالب علموں پر خرچ کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ بس یہیں سے میری قسمت جاگ گئی اور میں نے اسی وقت خواب ہی میں محبوب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اور مزید کرم یہ ہوا، میرے گھر میں 17 افراد تھے، اس رات سب کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، سب کے سب ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، جو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں جیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا، اس کی بڑی نرالی شانیں ہیں۔ پارہ 3 سورہ بقرہ، اس میں صدقہ و خیرات کے احکام، اس کے فضائل اور اس کے تعلق سے تعلیمات کو تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ اور پھر یہ صدقہ و خیرات دینا کس کو ہے؟ مالی خدمت کرنی کس کی ہے؟ اس کے اور بہت سے مصرف جو ہیں، یعنی خرچ کرنے کی جگہ جو ہیں، مگر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تیسرے پارے کے اندر جو ہے اس کا ایک خاص مصرف جہاں خرچ کرنا چاہیے، اسے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 273، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. ترجمہ قرآن کنز العرفان ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے. تفسیر صراط الجنان شریف میں ہے کہ یہ آیت کریمہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کنبہ، نہ قبیلہ تھا. یہ سارا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزارا کرتے تھے. ان کے دو ہی کام تھے. جی ہاں، نمبر 1 رات کو علم دین سیکھا کرتے تھے، اور نمبر 2 دن کے وقت دین کی خدمت کیا کرتے تھے. جی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا صدقہ و خیرات اور مالی خدمات کا بہترین مصرف یہ اہل صفہ ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے وقف کر دیا ہے. اور علماء کرام فرماتے ہیں وہ مشائخ، وہ علماء کرام، وہ طلباء علم دین، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر لیا ہے، وہ دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ بھی اہل صفہ کی صف میں شامل ہیں. جس طرح اللہ پاک نے خاص طور پر جو ہے اہل صفہ کی مالی خدمت کا حکم دیا ہے، اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت بھی ضروری ہے تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ جو ہے دین کی خدمت میں مصروف رہ سکے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یہ سعادت پاتا ہے اس سے محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں. ہم نے واقعہ سنا نا؟ جی ہاں، بندہ غیر مسلم تھا، اس نے طلباء علم دین کی مالی خدمت کی. اس کی برکت سے اسے اور اس کے گھر کے 17 افراد کو محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنا دیدار بھی کروا دیا اور کلمہ پڑھا کر اپنے دامن رحمت میں بھی لے لیا. سبحان اللہ. ہم بھی یہ سعادت حاصل کریں ان کے کرم سے. کیا بعید ہے، کیا خبر ہماری بھی قسمت جاگ جائے، کبھی ہم بھی سوئیں، سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں کھل جائیں، اور کیا خبر ہمیں بھی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت نصیب ہو جائے. تو اللہ پاک ہم سب کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا نورانی دیدار نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو طلبہ علم دین پر خرچ کرنا کیسی برکتیں لاتا ہے. آئیے ذرا ایک اور حکایت سنیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے سلطان اور عاشق رسول ہوئے ہیں، آپ 3 باتوں کی حقیقت جاننے کی جستجو میں رہتے تھے. پہلی یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء نبیوں کے وارث ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں. اور دوسری جستجو جو آپ کو تھی وہ یہ تھی کہ میرے والد کا نام سبکتگین ہی ہے یا میں کسی اور کا بیٹا ہوں. اور تیسری بات یہ جاننا چاہتے تھے سلطان محمود غزنوی کہ آیا میں بخشا جاؤں گا یا نہیں بخشا جاؤں گا. ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. ایک خادم شمع دان یعنی روشنی کا سامان لیے لشکر کے آگے آگے
آگے چل رہا تھا، روشنی پھیلی دیکھ کر جو ہے ایک بندہ کتاب لی اپنے گھر سے باہر آیا اور شمع دان کی روشنی میں اس نے کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ سلطان نے دل میں سوچا کہ شاید یہ کوئی عالم دین ہے، اور ان کی عزت کرتے ہوئے لشکر کو روک دیا تاکہ وہ اطمینان سے جو ہے شمع دان کی روشنی میں مطالعہ کر لے۔ مطالعہ ختم ہونے کے بعد جب وہ صاحب اپنے گھر واپس تشریف لے گئے تو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اسی رات قسمت کا ستارہ چمک گیا، رات کو سوئے تو نصیب جاگ گئے، خواب میں دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث عالم دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ بھی ہیں، اپنی امت کے احوال بلکہ دلی خیالات سے بھی واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ محمود غزنوی نے ایک عالم دین کی خدمت کی ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ محمود غزنوی کے دل میں 3 باتوں کو جاننے کی جستجو ہے، چنانچہ ایک ہی مبارک جملے میں تینوں باتوں کو حل فرما دیا۔ فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، اس سے سلطان کو پتا چل گیا کہ وہ واقعی سبکتگین کا بیٹا ہے۔ دوسرا پھر فرمایا تو نے میرے وارث کی خدمت کی، اس سے انہیں سچے عقائد کے حامل عاشقان رسول علماء کی پہچان ہو گئی۔ اور تیسرا پھر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے، اس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ بخشے گئے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہے امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر بھی ایسا بے مثال کلام فرماتے ہیں، پھر ان کے کلام ذیشان کی کیا شان ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نا، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی مالی خدمت کیا کرے۔ کیا خبر ہم پر بھی کرم ہو جائے، اور اگر دنیا میں ایسا کرم نہ بھی ہوا، آخرت تو پھر آنی ہے، قبر میں تو اترنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ قبر و آخرت میں اس کا اجر و ثواب نصیب ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کا دینی طلبہ کی خدمت کرنے کا جذبہ، مرحبا صد مرحبا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے دین کے طلبہ کرام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور فقہ حنفی کے ائمہ میں سے ہیں، اہل علم لوگوں کے ساتھ جو ہے عبداللہ بن مبارک خاص طور پر بھلائی کرتے۔ ان سے عرض کی گئی کہ آپ سب کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد علماء کے سوا کسی کے مقام کو بلند نہیں جانتا۔ ایک بھی عالم کا دھیان اپنی حاجات کی وجہ سے بٹے گا،
تو وہ صحیح طور پر جو ہے دین کی خدمت نہ کر سکے گا اور دینی تعلیم پر اس کی درست توجہ نہ ہو سکے گی. لہٰذا انہیں علمی خدمت کے لیے فارغ کرنا میں افضل سمجھتا ہوں. تو یہ انداز تھا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اللہ پاک ہمیں بھی دینی طلبہ کی جو ہے مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک بھی ہمیں جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ہے اسی طرح کی تجارت کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. پارہ 28 ہے، سورہ صف ہے اور آیت نمبر 10 ہے. اللہ پاک کا ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. سبحان اللہ. یہاں دیکھیے اللہ پاک نے تجارت کہا. تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت تو خرید و فروخت کو کہا جاتا ہے، کچھ دینا اور بدلے میں کچھ لینا، اسے تجارت کہتے ہیں. یہ بھی کتنی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ معاملے کو تجارت فرمایا. ہمارے پاس اپنا ہے ہی کیا؟ ہمیں پیدا کیا اللہ پاک نے، ہاتھ دیے اللہ پاک نے، مال دیا اللہ پاک نے، توفیق بخشی اللہ پاک نے. سب کچھ تو اللہ پاک کا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. پھر تجارت کیسی ہے؟ مگر کرم فرمایا، ارشاد ہوا اے ایمان والو تمہیں ایسی تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. اب سنیے ذرا وہ انوکھی تجارت جو ہے وہ کون سی تجارت ہے؟ اس تجارت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، اسی سورہ صف کی آیت نمبر 11 کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس انوکھی تجارت میں ہم نے 2 کام کرنے ہیں. اب وہ 2 کام سمجھنے ہیں. پہلا کام کیا ہے؟ اس انوکھی تجارت کے اندر جو ہے پہلا کام ہے اللہ رسول پر ایمان لانا. الحمدللہ یہ نعمت ہمیں حاصل ہے. اللہ پاک کے فضل سے ہم اللہ پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا، مدنی چینل کے جو حاضرین ہیں اور یہاں پر جو ناظرین ہیں، اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. دوسرا کام کیا کرنا ہے اسے بھی سمجھیے ذرا. دوسرا کام یہ کرنا ہے دین کی مالی اور جانی خدمت کرنی ہے. یعنی جتنا ہو سکے دین کی خدمت کے لیے وقت بھی دینا ہے اور جتنا بن پڑے دین کی مالی خدمت بھی کرتے چلے جانا ہے. یہاں یہ بھی ایک پیاری اور ایمان افروز بات سمجھتے چلیے. ہم مارکیٹ میں جائیں، چیزوں کی قیمت مقرر ہوتی ہے. یہ چیز کتنے کی ہے؟ 1000 روپے کی. یہ چیز کتنے کی ہے؟ 1500 روپے کی. اب جس کے پاس تو 1500 ہیں وہ تو چیز خرید لے گا. جس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے 1500 کی چیز ہے، 100 روپیہ ہی کم ہے، یعنی 1400 روپیہ ہے، وہ اس چیز کو بس حسرت کے ساتھ دیکھ ہی سکتا ہے. اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھیے، پہلے تو اسے تجارت فرمایا، پھر قیمت کی کوئی بھی قید نہیں لگائی. جس کی جیب میں 10 روپے ہے وہ 10 روپے سے یہ تجارت کر سکتا ہے. جس کے پاس 100 روپے ہے وہ 100 روپے سے یہ تجارت کر سکتا
سکتا ہے. جس کو جتنی توفیق، جتنی ہمت، جتنی استطاعت، اتنی ہی خدمت جو ہے، جی ہاں یہ تجارت کی جا سکتی ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اب ذرا دوسری بات سمجھیے. اب ہم یہ تجارت کرتے ہیں، کرتے ہیں، ہم دین کی مالی اور جانی خدمت کرتے ہیں. بدلے میں کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بدلے میں ہمیں 3 انعام ملیں گے. پارہ 28 ہے، سورہ صف ہے، آیت نمبر 12 کا حصہ. پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. جی ہاں یہ پہلا انعام ہے. جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے گا، یعنی دین اسلام کی مالی اور جانی خدمت کرے گا، اس کو پہلا انعام یہ ملے گا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے. اللہ نصیب فرمائے. گناہ معاف ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جانے کا مطلب ہے جہنم سے آزادی مل جانا. قیامت کے دن جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، وہ 50,000 سال کا دن، قیامت کی گرمی، میزان رکھ دیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا. اس وقت اگر اعمال نامے میں گناہ نکل آئے تو ان گناہوں کی معافی نہ مل سکی، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، تو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے. وہ عظیم آگ جو ہڈیوں تک کو جلا ڈالے گی، وہ جہنم جہاں اونٹوں کی گردنوں جیسے بڑے بڑے بچھو ہوں گے، وہ جہنم جہاں انتہائی شدید ترین عذاب ہوں گے. اگر گناہوں کی معافی نہ ملی تو اس جہنم میں جلنا، عذابوں میں گرفتار ہونا بھی پڑ سکتا ہے. مگر قربان جائیے، فرمایا یہ انوکھی تجارت کرو، دین کی جانی اور مالی خدمت کرو، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. جب گناہ بخشے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم جہنم سے چھٹکارا بھی مل جائے گا. تو یہ ہے انوکھی تجارت پر پہلا انعام. اب سنیے، اس انوکھی تجارت پر جو ہے دوسرا انعام ملے گا. فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہے، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. وہ جنت جہاں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا. وہ جنت جہاں کی کوئی چیز جو ہے ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آسمان و زمین جگمگا جائے. وہ جنت جس کی ایک کوڑا یعنی چابک رکھنے کی جگہ پوری دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. ارے وہ جنت جس کی دیواریں سونے اور چاندی کی، گارا مشک کا، زمین زعفران کی، کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہے. ارے وہ جنت جس کی تمام نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ان پر کبھی فنا نہیں ہے. جو بندہ یہ انوکھی تجارت کرے، یعنی دین کی جانی، دین کی مالی خدمت کرے، ارشاد فرمایا اسے جنتوں سے بھی اعلیٰ جنت یعنی جنت عدن میں مقام عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اس کے متعلق فرمایا پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 13 وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا
جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام ہے جس کی طرف دل جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ یعنی اس انوکھی تجارت کا تیسرا انعام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک کی خاص مدد بھی نصیب ہوگی اور ان قریب جو ہے کامیابیوں سے بھی تمہیں نواز دیا جائے گا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ذرا ہم غور فرمائیں۔ آج منصہرہ فیضان مدینہ سحری اجتماع میں شریک ہیں۔ ہمیں صرف 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیں صرف 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ایمان، یہ الحمدللہ ہمیں پہلے سے حاصل ہے، اور دوسرا دین کی جانی اور مالی خدمت کرنی ہے۔ بدلے میں جو کچھ ملے گا اس میں باقی رہ کیا گیا ہے؟ دنیا میں اللہ پاک کی مدد مل جائے گی، کامیابیاں بھی نصیب ہو جائیں گی، آخرت کی بات کرے تو گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ الکریم جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا جائے گا۔ تو کاش ہمیں توفیق ملے، ہم دین کی جانی اور مالی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے لیے اپنی مالی خدمات کو جو ہے وہ پیش کیا کرے۔ یہ صرف ذہن بنانے کی بات ہے، ورنہ دین کی راہ میں مال دینے سے بندہ غریب نہیں ہو جاتا، بلکہ جو اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ پاک اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے؟ سنیے ذرا حدیث پاک، ایمان کو تازہ کیجئے۔ حضرت عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ یعنی اگر 1 روپیہ راہ خدا میں صدقہ کیا جائے تو ثواب میں یہ 10 لاکھ گنا ہوگا۔ عثمان نہدی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اللہ پاک بندہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 20 لاکھ گناہ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک ایک نیکی کے بدلے کتنا عطا فرماتا ہے؟ 20 لاکھ گنا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی کیسی کرم نوازی ہے۔ مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اگر ہم اسی کی راہ میں خرچ کریں مال بھی محفوظ ہو جائے گا، ثواب بھی ایسا ملے گا کہ گنتی اور حساب میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں بڑھ چڑھ کر جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں بندہ صبح کرے اور 2 فرشتے نہ اتریں جن میں سے ایک کہتا ہے الہی سخی کو زیادہ اچھا عوض دے، اور دوسرا کہتا ہے الہی کنجوس کو بربادی دے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یعنی روزانہ فرشتوں کے منہ سے سخی کے حق میں اور کنجوس کے خلاف دعا نکلتی ہے جو یقیناً قبول ہی قبول ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط چیز کیا ہے؟ سنیے ذرا، حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سنو ذرا سب سے طاقتور چیز کون سی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا فرمایا تو
تو زمین ہلنے لگی. اللہ پاک نے پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا جس سے زمین ٹھہر گئی. فرشتے پہاڑوں کی مضبوطی سے حیران ہوئے اور عرض کیا یا اللہ پاک کیا تو نے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہ لوہا ہے. انہوں نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ کوئی مضبوط مخلوق بنائی ہے؟ فرمایا ہاں وہ آگ ہے، آگ ہے. انہوں نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ ارشاد ہوا ہاں وہ پانی ہے. انہوں نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا کوئی مخلوق پانی سے بھی زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں وہ ہوا ہے. انہوں نے عرض کیا یا اللہ پاک کیا ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کسی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہ انسان کہ جب سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو اسے الٹے ہاتھ سے چھپائے، یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے. معلوم ہوا اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ترین چیز کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے جو چھپا کر دیا جاتا ہے. دنیا کی کوئی مضبوط سے مضبوط ترین چیز وہ کام نہیں کر سکتی جو کام بندے کا دیا ہوا صدقہ کر جاتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صدقہ کرنا ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی عظیم سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در جود و سخاوت سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا. جی ہاں، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. صدقہ کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ پاک سن کر ہمیں جو ہے خوب اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید سنیے اور رائے خدا میں صدقہ کرنے کی جو ہے نیت بناتے چلے جائیے. صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع یعنی دور کرتا ہے. اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی. جی ہاں، اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں صدقہ کی فضیلت بیان ہوئی. صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اپنے ہی صدقے کے سائے میں ہوگا. اللہ پاک ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اور مسلمان کا صدقہ اس کی عمر کو بڑھاتا ہے. اللہ پاک صدقے کی برکت سے جو ہے تکبر کو دور کر دیتا ہے. صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے جن میں کم تر بلا بدن کا بگڑنا اور سفید داغ ہیں. اللہ پاک جو ہے ان فضائل کو سن کر جو ہے ہمیں خوب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین کی خدمت کا درد حاصل کرنے اور دینی شعور و آگاہی حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی سے منسلک ہو جائیے. نیک اعمال کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی بلائیاں حاصل ہوں گی. آئیے ہم بھی جو ہے نیک اعمال کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں. نیک اعمال کیا ہیں؟ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سوالات کی صورت میں جو ہے نیک اعمال کا جو ہے رسالہ عطا فرمایا تاکہ ہم ان سوالات کے ذریعے اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہے. ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل رات میں جو ہے نوافل پڑھنا یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا بھی ہے. جی ہاں، نماز عشاء کے بعد جو ہے فجر سے پہلے نیند سے اٹھ کر پڑھی جانے والی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز تہجد. نماز عشاء کے بعد فجر سے پہلے نیند سے اٹھ کر پڑھے جانے والی نماز کو نماز تہجد کہتے ہیں. تہجد کی نماز پڑھنا اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے.
تہجد کی نماز پڑھنا اللہ پاک کے پیاروں کا طریقہ ہے، تہجد کی نماز پڑھنا اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے، تہجد کی نماز پڑھنا بخشش کا ذریعہ ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے، پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اشراق پڑھنے، چاش پڑھنے، اوابین پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تہجد کے بڑے فضائل ہیں، مزید سنیے اور نیت بنائیے۔ جی ہاں، نیک عمل جو ملت سنت نے عطا کیے ہیں، اس میں ایک نیک عمل جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے متعلق ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو امت کے بہترین لوگ فرمایا گیا۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے آدمی کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ان فضائل کو سن کر جو ہے ہمیں بھی نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو صدقہ کے آج ہم نے دینی طلبہ کی خدمت کرنے کے تعلق سے فضائل سنے، اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقہ، اپنے عطیات جو ہے جی ہاں دینی طلبہ کے اوپر، اور خصوصاً دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے، ہمیں بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیل سنت نے ہمیں جو ہے وہ 72 نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا ہے، شریعت و طریقت کا قریباً جامع مجموعہ ہے۔ اس کے اندر جو ہے نیک اعمال کرنے کے تعلق سے بھی نشاندہی کی گئی ہے، کن کن گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ عاشقان رسول نے جو ہے رسالہ لے لیا ہوگا۔ آئیے آج ہم سحری اجتماع کے اندر جو ہے بیان کے بعد جو ہے ان نیک اعمال کا جائزہ کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جی ہاں، اس نیک عمال کے رسالے کے اندر جو پہلا نیک عمل ہے، کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ تو ہم اس کا جائزہ لیتے چلے، جس نیک عمل پر جو ہے ہم عمل پائیں اس کے اوپر جو ہے الٹا گڑ لگائیں، عمل نہ ہو تو صفر بناتے چلے جائیں۔ یوں اس طرح ہم انشاءاللہ الکریم میں خانہ پوری کرتے چلے جائیں گے۔ آج ہم 28 طریق کا نیک عمل کا جائزہ لیں گے۔ جی ہاں، 28 جنوری 28 آف جنوری، تو 28 جنوری ہم انشاءاللہ الکریم میں اس کا نیک عمل کا جائزہ لیں گے۔ فرسٹ نیک عمل، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ نیک عمل نمبر 2، کیا آج آپ نے 5 نمازیں جماعت سے ادا کی؟ نیک عمل نمبر 3، نماز سے پہلے نماز کی دعوت دی؟ 4، کیا آپ نے رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی؟ 5، کیا آج آپ نے 5 نمازوں کے بعد آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھی؟ 6، کیا آج آپ نے کنز الایمان مع خزائن العرفان یا نور العرفان سے کم از کم 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی؟ 7، کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے؟ نیک عمل نمبر 8، کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود پاک پڑھے؟ 9، کیا آج آپ نے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا؟ 10، کیا آج آپ نے کانوں کو گناہوں سے بچایا؟ نیک عمل نمبر 11، کیا آج آپ نے نگاہیں نیچی رکھی؟ نیک عمل نمبر 12، کیا آج آپ نے اعلیٰ حضرت یا مکتبۃ المدینہ کی کسی کتاب یا رسالے یا ماہنامہ فیضان مدینہ کو کم از کم 12 منٹ پڑھا یا سنا؟ نیک عمل نمبر 13، کیا آج آپ نے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ نیک عمل نمبر 14، کیا آج آپ نے کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ رہ کر غصے کا علاج فرمایا؟ 15، کیا آج آپ نے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے نیک اعمال کے رسالے کے خانے پور کیے؟ ابھی یہ جو چل رہا ہے ہمارا، یہ نیک عمل نمبر 15 چل رہا ہے۔ 16، کیا آج آپ نے مرکزی مجلس شورا کے اصولوں کے مطابق اپنے نگران کی اطاعت کی؟ 17، کیا آج آپ نے آپ جناب اور جی کہہ کر گفتگو کی؟ نیک عمل نمبر 18، کیا آج آپ نے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں پڑھا یا پڑھایا؟ 19، کیا
کیا آج آپ نے عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے کے اندر اندر سونے کی کوشش کی؟ 20 کیا آج آپ نے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اپنے نگران کے دیے ہوئے شیڈول کے مطابق کم از کم 2 گھنٹے دیے؟ 21 کیا آج آپ نے فجر کے لیے جگایا؟ 22 کیا آج آپ نے اپنے گھر کے اندر سے جو ہے، گھر کے جھروکوں سے جو ہے بلا ضرورت باہر نیز کسی اور کے دروازوں وغیرہ سے ان کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے کی کوشش کی؟ نیک عمل نمبر 13 کیا آج آپ کے ہاں گردرس ہوا؟ نیک عمل نمبر 23 کے بعد نیک عمل نمبر 24 کیا آج آپ نے کم از کم ایک دینی درس دیا یا سنا؟ 25 سنت کے مطابق لباس پہنا؟ 26 کیا آپ کا زلفے رکھنے کی سنت پر عمل ہے؟ 27 آج آپ نے خدا نہ خواستہ داڑھی منڈانے یا ایک مشت گھٹانے کا گناہ تو نہیں کیا؟ 28 کیا آج آپ نے معاذ اللہ گناہ ہو جانے کی صورت میں فوراً توبہ کی؟ 29 کیا آج آپ نے سنت کے مطابق کھانا کھایا؟ 30 کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا؟ 31 کیا آج آپ نے سنتوں پر کچھ نہ کچھ عمل کیا، جیسے مسواک کرنا، گھر میں آنا جانا، سونا جاگنا وغیرہ؟ 32 کیا آج آپ نے ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی؟ 33 کیا آج آپ نے تہجد کی نماز پڑھی؟ الحمدللہ آج ہم نے بیان میں اس کے فضائل سنے۔ 34 کیا آج آپ نے اوابین یا اشراق و چاش کے نوافل پڑھے؟ 35 کیا آج آپ نے عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی؟ 36 کیا آج آپ نے 12 دینی کاموں میں سے کم از کم ایک دینی کام کی کسی کو ترغیب دلائی؟ 37 کیا آج آپ نے دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی؟ 38 کیا آج آپ نے جھوٹ بولنے، غیبت اور چغلی کرنے سننے سے بچے؟ 39 کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا؟ 40 کیا آج آپ کی کسی ایک یا چند سے ذاتی دوستی تو نہیں ہے؟ 41 آج آپ نے قرض ہونے کی صورت میں قرض خواہ کی اجازت کے بغیر قرض ادا کرنے میں تاخیر تو نہیں کی؟ 42 کیا آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق اور ریاکاری کا جرم تو نہیں کیا؟ 43 کیا آج آپ نے صفائی ستھرائی کے عادی اور سلیقہ مند رہنے کی کوشش کی؟ 44 کیا آج آپ نے مسلمانوں کی عیب پوشی کی؟ 45 کیا آج آپ نے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا؟ 46 کیا آج آپ نے ہر جائز و عزت والے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ 47 کیا آج آپ نے چوک درس دیا یا سنا؟ 48 کیا آج آپ نے اپنے والدین پیر و مرشد کے لیے دعائے مغفرت اور کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کیا؟ 49 کیا آج آپ نے اسراف سے بچنے کی کوشش کی؟ 50 کیا آج آپ نے ٹریفک قوانین کی پابندی کی؟ 51 کیا آج آپ نے تنظیمی ترکیب کے مطابق مسئلے کا حل نکالا؟ 52 کیا آپ نے زبان کو گناہوں سے بچایا؟ 53 کیا آج آپ نے زبان کو فضول استعمال سے بچانے کی عادت بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے گفتگو کی؟ 54 کیا آج آپ نے مذاق مسخری تن دل آزاری کہکہ لگانے سے بچنے کی کوشش کی؟ 55 کیا آج آپ نے امامہ شریف باندھا؟ اور 56 کیا آج آپ ماں باپ کا ادب و احترام بجا لائے؟ اللہ پاک جو ہے ان نیک اعمال جن کا آج ہم نے جائزہ لیا اس پر جو ہے روزانہ عمل کرنے اور جن گناہوں کی ہمیں اس میں نشاندہی کروائے گی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارا یہاں پر آنا، آج سحری اجتماع میں شرکت کرنا، باجماعت یہاں پر نماز عشاء ادا کرنا، یہاں پر تلاوت قرآن کا کرنا سننا، نعت پاک مصطفیٰ کا کرنا سننا، یہاں پر سنت و بر بیان میں شرکت کرنا، اور آج یہاں پر اجتماع کے بعد رات اعتکاف کرنا، مولا یہ سب نیک اعمال اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے مولا، یہ نیک اعمال ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے یا رب العالمین، ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے
یا اللہ پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار بنا دے. یا رب العالمین ہمیں بھی آج جو ہم نے سنت و بر بیان میں تیری راہ میں خرچ کرنے کے فضائل سنے مولا، ہمیں بھی دینی طلبہ کرام کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمیں بھی خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق، چاش، توابین، صلاۃ التوبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، مقروضوں کو قرض کے بار سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بھیجا مقدموں میں پھنسے انہیں رہائیاں عطا فرما. ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بادب حاضریاں نصیب فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. سیدی امیر اہل سنت کو صحت و بری، سلامتیوں بری، عافیت و بری لمبی عمر عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام و نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو. یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا کرم. اللہ اکبر. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا کرم، دے عافیت ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی تیرا کرم. کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم، کر دے کرم مولا کر دے کرم، رکھ لے بھرم مولا رکھ لے بھرم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے. نماز نیند سے بہتر ہے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. السلام علیکم
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے دکھا دے، تو کیوں کر مردے جلائے گا؟ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ بلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم کیا اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر ان پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا، پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا، اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اطراف و جوانب کے پہاڑوں پر رکھ دیا، اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور ہر پرند کا گوشت پوست ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرند بلا سروں کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانے چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا، اور ان کے دل کو اطمینان اور قرار مل گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے کیا درس حکمت ہے اور کیا درس ہدایت ہے، سنتے ہیں۔ مردوں کو پکارنا، 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، چنانچہ آپ نے 4 کا نام لے کر پکارا۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردہ کو پکارا، تو ہرگز یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند کریم ہے، کبھی بھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا، نہ کوئی نبی ہرگز کبھی شرک کا کام کر سکتا ہے۔ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں، تو وفات پائے ہوئے خدا کے ولیوں اور شہیدوں کو پکارنا کیوں شرک ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ولیوں اور شہیدوں کے پکارنے کو شرک کہتے ہیں اور یا غوث کا نعرہ لگانے والوں کو شرک کہتے ہیں، انہیں تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچنا چاہیے کہ اس قرآنی واقعے کی روشنی میں انہیں ہدایت کا نور نظر آ جائے اور وہ اہل سنت کے طریقے پر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد سعادت بنیاد ہے، 5 عادتیں ایسی ہیں
کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے۔ نمبر 1 وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ نمبر 2 جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو، مثلاً بیمار ہو یا نقصان ہو جائے یا پریشانی کی خبر سنے تو انا للہ و انا الیہ راجعون اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ نمبر 3 جب بھی نعمت ملے تو شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اور نمبر 4 جب کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اور نمبر 5 جب گناہ کر بیٹھے تو یوں کہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، یعنی میں عظمت والے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اسم ذات کے ساتھ رحمت کی 2 صفات کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کریم کے نام مبارک میں ہیبت تھی، اور رحمان اور رحیم میں رحمت۔ اللہ پاک کا نام سن کر نیک بندوں کو بھی کچھ عرض کرنے کی جرأت نہ ہوتی، لیکن رحمان اور رحیم سن کر ہر مجرم اور ہر خطا کار کو بھی عرض کرنے کی ہمت پڑی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اس کے جلال کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ اور ظہور جمال کے وقت ہر ایک ناز کر سکتا ہے۔ تفسیر کبیر میں کہ ایک سائل بہت بڑے مالدار کے عظیم الشان دروازے پر آیا اور کچھ سوال کیا، مکان میں سے معمولی سی چیز آئی، فقیر نے لے لی اور چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بہت مضبوط پھاوڑا لے کر آیا اور دروازہ کھودنے لگا۔ مالک نے پوچھا یہ کیا کرتا ہے؟ فقیر نے کہا یا تو عطا کو دروازے کے لائق کر یا دروازے عطا کے لائق کر، یعنی جب دروازہ اتنا بڑا بنایا ہے تو ضروری ہے کہ بڑے دروازے سے بڑی ہی بھیک ملا کریں، کیونکہ عطا دروازے اور نام کے لائق ہی ہونی چاہیے۔ ہم فقیر گناہ گار بندے بھی عرض کرتے ہیں اے مولا ہم کو ہمارے لائق نہ دے بلکہ اپنے جود و سخا کے لائق دے۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری غفاری ہماری گناہ گاری سے وسیع ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک یقیناً رحمان اور رحیم ہے، جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسن و ظن قائم رکھے تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم کی رحمت سے اس کو بھی محرومی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ نمبر 38 پر ہے، 2 بھائی تھے، ایک پرہیزگار دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا دیکھا تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا اگر قیامت کے روز میرا رب میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہ گار نے جواب دیا میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مغفرت کی وجہ پوچھی، کہا مرتے وقت کی اسی بات نے میرے تمام گناہ بخش دیے۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں
گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بل حسن اور بو سعید سادزہ کے واسطے، قادری تر قادری رہ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دے محیی جا فضا کے واسطے، بیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شیزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ غدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تر کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا قدے چھ عین از علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نبا کے واسطے، کہتے رہتے ہیں کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ اللہ اکبر۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام،
شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں، کیسی ہے برکتیں سحری کی رونقیں. دینی